الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، 30ویں سپارے کی 36ویں سورت سورہ فلق، یہ سورہ مبارکہ ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس سپارے کی کل 37 صورتیں ہیں، 36ویں میں نے ابھی پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک صورت اور بھی باقی ہے، اور اس کے بعد پھر 30واں سپارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور قرآن حکیم بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی بھی وہی دو آخری صورتیں ہیں، 36 اور 37 جو ہے یہ قرآن کریم کی بھی آخری ہیں اور 30ویں سپارے کی بھی آخری صورتیں ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کا مضمون جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ یہ جو سورہ فلق ہے، اس کے حوالے سے جو موضوع انشاءاللہ اس وقت ہم سمجھنے لگے ہیں، وہ ہے خارج سے انسانی صحت متاثر کرنے والے شرور سے پناہ۔ یعنی وہ شرور، شر کی جمع شرور ہے، تو ایسے شر جو باہر سے انسان کی صحت کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ہے اصل میں اس صورت کا موضوع۔ اور وہ جو اگلی صورت ہے اس کا موضوع جو ہے وہ اندر سے جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی انسان کے دل کو متاثر کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کا اثر انسان کے شخصیت کے اوپر ہوتا ہے، تو اس میں اس کا تذکرہ۔ یہ دو صورتیں جو ہیں ان کو ایک نام بھی ہے دیا گیا ہے، معوذاتین۔ معوذاتین جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو صورتیں جن میں اللہ تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے۔ یعنی یہ دونوں صورتیں جو ہیں، سورہ فلق بھی اور سورہ ناس بھی، اس میں اللہ تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اچھا، یہ سورہ مبارکہ، بلکہ اسی کو اس کے ساتھ ہی سمجھیں، سورہ ناس بھی، اس کا جو موضوع ہے نا وہ اصل کے اندر ایسے شرور ہیں جو بالعموم جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ لکھائی پڑھائی کے اندر جو ہے وہ نہیں آتے۔ مثلا کسی کی نظر لگ جانا، اب یہ جو ہے وہ کوئی لکھائی پڑھائی میں نہیں آتا۔
اور اسی طرح کی بات جادو ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر ہوا ہوتا ہے اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, اس کو کسی نے آ کے علم میں نہیں ہے, نہ اس کی کوئی تشخیص ہی ہو سکتی ہے اس طرح کی. ٹھیک ہے نا. تو بس ایک چیز ہے جس کا ایک اثر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ عام طور پر جو ہمارے مادی اصول ہے نا, کہ اب کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ کہیں گے کہ اسے کوئی نظر لگ گئی ہے, تو وہ تو اگر مسلمان ہوگا تو اس کو اتنی سمجھ ہوگی تو وہ مان لے گا. ٹھیک ہے نا. باقی وہ کوئی انگریز ڈاکٹر ہوگا, وہ کہے گا ایکس رے میں تو کوئی نہیں آئی, کسی کی نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جدید جو پڑھے لکھے لوگ, پھر آج کل کے مسلمانوں کی بھی زیادہ تر حالت ایسے ہی ہے کہ وہ پھر اتنا زیادہ قرآن سے واقف نہیں ہوتے, دین سے واقف نہیں ہوتے, تو وہ بھی ان چیزوں کا بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں. بہرحال یہ سمجھ لیں جی کہ جادو کا انکار یا جنات کا انکار یا نظر کا انکار نہ کرنا, یہ بہرحال اپنی جگہ دینی علم کی کہہ لیں کمی ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ قرآن حکیم کو ہی اگر صحیح طریقے سے پڑھا ہو اور سنت نبوی یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت ہو, تو اس سے بھی آدمی جو ہے اس کو کوئی جو ہے نا وہ معلومات یا رہنمائی اس سے بھی جو ہے وہ مل جاتی ہے. بہرحال بعض لوگ تو جو ہے وہ جنات کا انکار بھی کر دیتے, وہ کہ جن ہے ہی کوئی چیز نہیں. تو بہرحال یہ سمجھ لیں جی کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, بس اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں, جن اور انسان. اچھا, اسی طریقے سے سورہ رحمان میں بھی جو خطاب ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے خطاب کیا. اگر جن ہے ہی نہیں تو پھر یہ خطاب کس بات کا ہے؟ تو اس میں وہ پوری صورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو مخاطب کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہیں تو مخاطب کیا نا. اچھا, اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سورہ سبا میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ اگر ہم پڑھیں, سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے, تو اس میں جنات کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو فوج تھی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ انسان بھی تھے, جن بھی تھے, اور جو ہے وہ پرندے بھی تھے. اسی طریقے سے ان کی جو مجلس مشاورت تھی اس میں بھی تذکرہ ہے جن کا, کہ وہ بھی وہاں جو ہے وہ ایک جن بھی جو ہے وہ موجود تھا. تو اچھا, سلیمان علیہ السلام کی موت کے جو حالات قرآن حکیم میں اللہ نے بیان کیے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے تھے اور آسا کے سہارے یعنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے, تو ان کی وفات ہو گئی, فوت ہو گئے. اور جب فوت ہو گئے تو بس اللہ کی مرضی تھی, وہ ایک سہارا بھی بن گیا, بس اس کے ساتھ کسی طریقے سے وہ کھڑے رہ گئے, اور جنات جو ہے وہ کام میں لگے رہ گئے. اور جن جو تھے انہوں نے بعد میں بڑے پریشان ہو کر کیا کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ مطلب فوت ہو گئے ہیں تو ہم خواہ اتنی بڑی جو ہے وہ مصیبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا رہتے. اچھا,
قرآن کریم کے اندر کئی جگہ کے اوپر جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگروں کا بھی ذکر ہے. یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 جو ہے اس میں باقاعدہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا جادوگر جو ہے ان کے اس مقابلے کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا بھی مقابلہ. اور قرآن حکیم کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. ایک جگہ نہیں، زیادہ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا گیا. اچھا، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اس میں بھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت کا یہ واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. 102 نمبر آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، کہ وہاں جنات تھے جو انسانوں کو جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے. انسانوں میں ظاہر ہے اس وقت یہودی تھے نا، یہودیوں کے تذکرے میں وہ بات آئی ہے کہ یہ جنات تھے جنہوں نے، شیاطین جن تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس وقت انسانوں کو جادو سکھایا. اچھا، اسی طریقے سے اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ دوسرا تذکرہ جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کا بھی ہے کہ انہوں نے بھی، ان سے بھی جو ہے وہ اس وقت کے جو یہودی تھے انہوں نے ان سے بھی جو ہے وہ جادو سیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا، وہ کہیں گے جادو برحق ہے. برحق کا کیا مطلب ہے؟ برحق نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. یعنی حقیقت کا مطلب کیا ہے کہ ہاں سچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ واقعہ ہے. مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، شراب جو ہے وہ حقیقت ہے یا ایک وہم ہے؟ حقیقت ہے نا. اب اس کو آپ برحق بھی نہیں کہہ سکتے، حق بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن شراب ہے. اچھا، ہے بھی حرام، ہے بھی حرام اور ہے بھی. اچھا، ایک آدمی کہتا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، دوسرا کہتا ہے میں حرام نہیں مانتا، دونوں ہی پیتے ہیں. تو اثر دونوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دونوں کو ہوتا ہے. وہ جو کہتا ہے کہ میں تو اس کو حرام نہیں مانتا اس کو بھی ہوتا ہے، اور جو کہتا ہے میں حرام مانتا ہوں اس کو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کے اپنے اثرات ہیں. جادو کے بھی جو ہے نا وہ اپنے اثرات ہیں. بہرحال جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ حدیث بھی ہے بخاری شریف کی، اور جو یوں سمجھ لیں کہ اس حوالے سے ایک بڑی قطعی بات ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ کسی یہودی نے جادو کیا. کس پر کیا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس کے جو ہے نا وہ اثرات بھی آپ کی صحت کے اوپر جو ہے وہ ظاہر بھی ہوئے. اچھا، یہ اثرات جو تھے یہ صرف جسمانی صحت تک محدود تھے. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات پھر اصل میں کئی لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں. تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی ہے کہ اسی طرح کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بخار ہوتا تھا، اور بلکہ بخار ہوا ہے تو آپ فوت ہوئے ہیں. جب بخار تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی ہے نا، یہ کچھ دن رہا ہے بخار کی حالت میں آپ رہے، تو اس کا مطلب آپ بیمار بھی ہوتے ہیں.
اچھا، اسی طریقے سے دیکھیں احد کے میدان میں آپ کو زخم لگا، دشمن کا زخم لگا نا، تو پھر زخم لگا تو خون بھی نکلا، اور جب زیادہ خون نکل گیا تو پھر آپ کے اوپر غشی بھی طاری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ مطلب ہے کہ جس طرح یہ واقعات ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو چوٹ بھی لگتی تھی، آپ بیمار بھی ہوتے تھے، اسی طرح جادو کے بھی اثرات ہیں، لیکن جادو کے یہ جو اثرات ہیں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیت تک محدود تھے۔ جو رسالت کا پہلو ہے نا وہ قطعاً اس سے متاثر نہیں ہوا، یعنی کوئی سمجھے کہ اس سے کوئی قرآن حکیم کے اوپر اثر انداز ہو گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دینی ذمہ داریاں تھیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اس میں کمی بیشی آئی ہے، تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ محفوظ ہے۔ لیکن اس کا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے یہ دو صورتیں جو ہے وہ ان کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی، نازل کر دی گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ان صورتوں کی جو ہے وہ تلاوت کی، یہاں تک کہ وہ جو جادو کے اثرات تھے وہ زائل ہو گئے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس حوالے سے ایک بات سمجھ لیں، اگرچہ میں نے پہلے ذکر کر دیا لیکن ابھی آپ کو وہ میں واضح کر دوں کہ یہ جو نظر والی بات ہے نا، یہ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ العین حقن، یہ جو نظر لگتی ہے یہ سچی بات ہے، لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو میں نے عرض کیا کہ ہم عام طور پر تو کہتے ہیں کہ کدھر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال لگ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور بات جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، جادو ہے، نظر ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بہت سارے پیر پنڈت، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی دکانداریاں چمکائی ہوئی ہیں، کوئی جن نکالنے لگتا ہے، کوئی کچھ کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، میں نہ تو میرا کوئی تجربہ ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے نا، وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا جی جن چمٹ جاتا ہے بندے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو آج تک چمٹا نہیں ہے، اور اس وجہ سے مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، تو نہ میں دیکھا ہی ہے جن کو، ہیں؟ تو اب مسئلہ یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو مسئلہ بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بہترین علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کی پریشانیاں جو ہے نا اسی کا علاج بتایا، تو خاص طور پر جو ہے وہ یہ جنات وغیرہ، اس کے وہم کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جانا، اور پھر خصوصی طور پر جو ہے وہ ادھر پیر اور عامل اور جن نکالنے والے، ان کے پاس عورتوں کا جانا یا عورتوں کو لے کر چلے جانا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا علاج خود ہی کر لیا، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے اوپر جو جادو کے اثرات تھے اس کا علاج خود کر لیا۔ تو بہترین بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو آپ سمجھ لیں کہ علاج بتائے ہیں، ان سے جو ہے وہ استفادہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ آخری 3 صورتیں
سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس آپ پڑھ کر جو ہے وہ سوتے تھے۔ اور میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کا ترجمہ بھی سیکھ لیں، اور جب پڑھیں تو ایک تصور جو ہے اس کے ترجمے کا بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے، بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال بے شک وہ نظر ہو تو بے شک وہ جنات ہوں یا بے شک وہ جادو ہو، ایک بات سمجھ لیں، کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب شراب بھی تو جو اثر کرتی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے چیزوں میں اثر ہو جاتا ہے، جادو میں بھی اثر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کا اذن ہے اس نے جو علاج بتایا ہے، جو احتیاط بتائی ہیں، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹھیک ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ جہاں وہ جادو سیکھتے تھے وہ یہودی، تو وہاں یہ بات فرمائی وما ہم بزارین بہی احد الا باذن اللہ، کہ وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے تھے جادو کے ذریعے سے، مگر اسی کو جس کے بارے میں اللہ کا اذن ہو، اس کا تو کوئی صحت وغیرہ تکلیف پریشانی جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہوگا، لیکن باقی ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی چیز کی بھی تاثیر نہیں ہے، شراب کی بھی تاثیر نہیں، یہ جو ہم پانی پیتے ہیں اس کی بھی تاثیر نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے ہماری پیاس جو ہے وہ بجھاتا ہے، کھانے کی تاثیر نہیں ہے، کھانا ہماری جو بھوک مٹاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے جو ہے وہ مٹاتا ہے۔ تو ہمارے وہ پرانے لوگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے، پتہ نہیں ویسے یہ کوئی روایت ہے یا کس طرح ہے، لیکن میں نے اس طرح پرانے لوگوں سے سنا ہے کہ ہر لقمہ جو ہے وہ جب انسان کے اندر جاتا ہے تو وہ اللہ کا اذن چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے جا کر اس کی جان لوں یا اس کو صحت دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ایک بات اور اس حوالے سے سمجھ لیں، ایسی چیزوں کا سیکھنا سکھانا یا ان سے استفادہ کرنا، کو فائدہ اٹھانا، یہ سب شریعت میں حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کوئی کسی سے جا کر جادو کروانا، سیکھنا، کسی کو سکھانا، اگر آپ کو آ گیا ہے تو آپ نے توبہ کر لیا، پھر آپ کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا، دوسرے کو سکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ سکھانا بھی یا کوئی استفادہ اس سے جو ہے وہ کرنا، اپنے لیے کو فائدہ اٹھانا، یہ حرام ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو ہم پڑھ لیں جی۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، فلک کا مطلب ہے صبح، لیکن یہ سمجھ لیں کہ فلک جو ہے وہ اور بھی اس کا استعمال ہے، مثلا قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ سورہ انعام میں 96 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اپنے بارے میں، یا اللہ جو ہے وہ فالق الاسباح ہے، یعنی یہاں فالق الاسباح اس کا کیا مطلب ہے؟ صبح پھاڑ کر صبح نکالنے والا، مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اندھیرے میں سے روشنی نکل آئی نا، تو اندھیرا ہوتا ہے تو وہ اندھیرے کو پھاڑ کر سورج باہر نکلتا ہے نا، تو اس کی اس کیفیت فالق الاسباح، یعنی اندھیرے کو پھاڑ کر صبح نکال دینے والا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھاڑ نکالنے والا ہے دانے کا بھی اور گٹلی کا بھی. یعنی یہ جب زمین کے اندر، ابھی ہم نے پھر کیا مطلب سمجھا، صبح کا پردہ، صبح کا جو اندھیری چادر ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس کو پھاڑ کر نکالنے والا. تو اب یہ ان اللہ فالق الحب والنوا کا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے گٹلی کو بھی اور دانے کو بھی. دانا جب زمین کے اندر ہوتا ہے تو وہ پھٹے بغیر اس میں سے پودا نہیں اگتا، ٹھیک ہے نا. زمین میں جب آپ کوئی دانا لگاتے ہیں تو وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے پودا باہر آتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سورج جو ہے وہ نکلتا ہے. اسی طرح گٹلی، گٹلی وہ گٹک جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، وہ بھی پھٹتی ہے. بے شک وہ آم کی ہو یا کہ اخروٹ کی ہو، کسی چیز کی ہو، کتنی مضبوط ہوتی ہے. اخروٹ کی آپ کو اپنے دانت سے نہیں توڑ سکتے، لیکن جب وہ زمین کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو لگاتے ہیں تو اس میں سے پودا نے نکلنا ہوتا ہے، خود بخود پھٹ جاتی ہے اور پودا اس کے اندر سے باہر جو ہے وہ آتا ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دانے کو بھی پھاڑ کر پودا نکالتا ہے اور گٹلی کو بھی پھاڑ کر نکالتا ہے. مطلب یہ ہے وہی صبح نکالتا ہے. تو اس کی پناہ یہاں یہ جو اس کی میں نے اتنی تشریح کی ہے، یہ اصل کے اندر اس وجہ سے کہ جو شر ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر ہی ہوتا ہے، سمجھ گئے. مثلا انسان کے بارے میں بھی فرمایا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں فسق و فجور بھی ہے، اس میں شر بھی ہے اور اس میں خیر بھی ہے. یعنی انسان کے اندر ہی شر، اندر ہی خیر ہے. اب آپ دیکھیں سانپ کاٹ بھی لیتا ہے اور زہر بھی اس میں ہوتا ہے، لیکن وہی سانپ جو ہے وہ انسانوں کی ضرورت بھی، آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ بہت دوائیاں بنتی ہیں. یہ سانپوں کا جو زہر ہے، اس کو وہ علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں. کوئی چیز بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، ہمیں اصل کے اندر ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، نہ ہماری اتنی تحقیق کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ بھی بیکار نہیں پیدا کیا. تو اب کسی وقت کوئی چیز جو ہے وہ خیر کے طور پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور کسی وقت وہ شر بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں فرمایا قُلْ اعوذ برب الفلق، کہہ دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. وہ جو مطلب یہ ہے کہ اندھیرے کو پھاڑ کر سورج نکالنے والا ہے، اس کی من شر ما خلق، اور اس کی تمام مخلوقات کے اندر جو شر ہے اس شر سے، یعنی وہ شر تو مخلوق کے اندر ہی ہے. اور جس طرح وہ سورج باہر نکلتا ہے، اسی طرح کسی وقت اس کا شر باہر نکلے اور مجھے وہ نقصان پہنچا دے، ٹھیک ہے نا. اور میں نہ سمجھوں، میں سمجھوں کہ خیر ہے اور اس کا شر مجھے جو ہے وہ نکل کر نقصان پہنچا دے. من شر ما خلق، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا یا جو کوئی بھی اس کی مخلوق ہے، اس میں جو شر ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے. اندھیرا جو ہے نا، یہ بھی سمجھ لیں کہ
ایک ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں شر کے پھیلنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، چور بھی اندھیرے کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. سانپ بچھو بھی اندھیرے کو پسند کرتا ہے. اور جو لوگ یہ جادو وغیرہ کرتے ہیں وہ کب کرتے ہیں؟ وہ بھی راتوں کو ہی کرتے ہیں. یہ جتنے چلے کاٹنے والے ہیں یہ کب کاٹتے ہیں؟ راتوں کو ہی کاٹتے ہیں. فلاں بندے نے جی قبرستان کے اندر جب وہ اتنی راتوں کا چلا کاٹا، اور فلاں نے جا کر کسی فلاں جنگل میں کاٹا، اور ادھر کاٹا اور ادھر کاٹا، ٹھیک ہے نا. یہ چلے کاٹنے والے، یہ جادو کرنے والے، سیکھنے والے، یہ راتوں کو ہی اس طرح، یعنی یہ 2 نمبر یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ دن کو بھی کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر یہ ایکٹیو کب ہوتے ہیں؟ رات کو. آپ دیکھیں سانپ آپ کو کبھی کبھار دن میں بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن وہ ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ رات کو. یہ جتنے بھی اشراف الارض ہیں، آپ دیکھیں یہاں پتہ نہیں کتنے بچھو ہوں گے، لیکن وہ ابھی اپنی اپنی جگہ روشنی آئے گی، بلکہ تھوڑی سی آہٹ بھی آئے گی تو وہ چھپ جائیں گے. چور بھی جو ہے وہ تھوڑی سی آہٹ کے اوپر بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے. سانپ بھاگ جائے گا، جو ہے وہ ذرا بھی آہٹ ہوگی تو ادھر ادھر بھاگ جائے گا، اپنی جگہ چھپنے کی کوشش کرے گا. تو فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے یا پھیل جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرے لگا کر پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے. اور یہ جو گنڈے تویز، یہ جو اس طرح کے جادو ٹونے، ٹھیک ہے نا، یہ عام طور پر جو ہے وہ مختلف طرح سے کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ گریں لگا کر، ٹھیک ہے، تو کچھ کا کچھ جو ہے وہ بناتے ہیں. بہرحال چونکہ میں خود ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ ملوث نہیں ہوں، لہذا مجھے زیادہ اس کا تجربہ نہیں ہے. یہ عام طور پر جو ہے نا تھوڑا بہت آپ یوں سمجھ لیں کہ سنا کے جو مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی چیزیں ایسی بنا لیتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ کوئی اس کی کوئی جس طرح گڑیا ہوتی ہے، کو پتلا بنا کر اس کے اندر سوئیاں چبوتے ہیں، یا اس کو اپنی طرف سے اس کو پھانسی لگائیں گے اور تصور یہ کریں گے کہ اس کو وہ کسی مصیبت میں پھنسے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا تصور کر کے اس طرح. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جس وقت وہ حسد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر وقت نہیں حسد کرتا، لیکن جب اس کا حسد ابھر کر باہر آیا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، جب وہ حسد جو ہے نا، وہ جس طرح وہ سورج پھاڑ کے جو ہے وہ باہر نکلتا ہے نا اندھیرے کو، تو بس اس سے یعنی اس کے اندر سے وہ حسد نکل کر اوپر سطح کے اوپر آیا ہو، اور اس حسد کا جو ہے وہ مظاہرہ اس سے جو ہے وہ ہو رہا ہو، تو اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. یعنی یہ وہ جیسے میں نے شروع کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ خارج سے انسانی صحت کو متاثر کرنے والے جو شرور ہیں، ان سے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے شرور سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.